ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے محجری ادب کے حوالے سے۔ محجری ادب دنیا کے کسی بھی ادب کے لیے ایک ثروت مند سرمایہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عالمی ادبیات میں اسی کی زیادہ اہمیت حاصل ہے جس کا محجری ادب زیادہ ثروت مند ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اردو کا محجری ادب بہت ہی ثروت مند ہے، اس کا ذخیرہ بہت وافر ہے اور اس میں شاہکار تخلیقات اور تصنیفات موجود ہیں۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ہم نے اکثر محجری ادب پر گفتگو کی ہے اور ہمارے بہت سے اسکالرس ہیں جو محجری ادب پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں محمد رکن الدین صاحب ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور اکثر محجری ادیبوں سے واقف بھی ہیں، اور ان کا کام جو تحقیقی کام ہے وہ دیار غیر میں غیر ممالک میں اردو ادب اور تخلیقی ادب اور ادب کے تمام سرمایہ کا ایک طرح سے انہوں نے جائزہ لیا ہے۔ تو رکن الدین صاحب، آپ کا استقبال ہے اس ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے اس چینل پر۔ بہت شکریہ سر۔ جی، آپ بتائیں کہ پہلے کو آپ اپنا تعارف اس طور پہ کرائیں کہ آپ کو لوگ جانتے ہیں کہ آپ محمد رکن الدین ہیں اور ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر ہیں، لیکن آپ اپنے کاموں کا ذرا تعارف کرائیں کہ آپ کس طرح کا کام کیا ہے اپنے ایم فل میں اور ابھی پی ایچ ڈی میں کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین کے زیر نگرانی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ ایم اے کے بعد ہی سے پروفیسر خواجہ اکرام الدین کا مجھے تعاون حاصل رہا اور میں نے کوشش کی، چونکہ پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین کے لیے بھی محجری ادب ایک تحقیقی موضوع رہا، اور بارہا انہوں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور دہلی کے مختلف جگہوں پر جواہر لال محجری ادب پہ انہوں نے گفتگو کرنے کی ہمیشہ کوشش کی اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ محجری ادب اردو ادب کے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ تو انہی کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو بھی دلچسپی پیدا ہوتی رہی، چونکہ پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین سے ہمیشہ ایک طرح سے علمی اور ادبی تعلق رہا۔ تو ایم فل کے لیے، جو کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں 2013 میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، تو پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین کے مشورے سے میرے لیے یہ موضوع طے پایا کہ میں اردو کی نئی بستیوں میں تحقیق و تنقید اور ڈاکٹر سید تقی عابدی کے حوالے سے کام کروں۔ تو ایم فل کا یہ موضوع رہا۔ پی ایچ ڈی میں بہت سارے اساتذہ، خصوصی طور پہ پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین نے مشورہ دیا کہ آپ کیوں نہ ایسا، کیا اچھا ہوتا کہ آپ اردو کی نئی بستیوں پہ کام کرتے اور غیر افسانوی نثر کو اپنے موضوع کا حصہ بناتے۔ تو میرے لیے ظاہر ہے کہ خوشی کا مرحلہ تھا اور ایک نیا موضوع بھی تھا، تو میں نے بھی سر سے دلچسپی ظاہر کی۔ تو جو بھی پروسیس ہوتا ہے ایک ایڈمیشن پیریڈ کا، اس کے بعد موضوع کا انتخاب، موضوع کو پاس ہونے کا سارا پروسیس چلتا رہا۔ تو میرے لیے اردو کی نئی بستیوں میں غیر افسانوی نثر ایک تنقیدی مطالعہ، یہ موضوع طے پایا۔ تو میں نے اس کو مختلف ابواب میں بانٹنے کی کوشش کی۔ تو اس میں کل 6 ابواب قائم کیے گئے۔ پہلا جو باب ہے، اردو کی نئی بستیوں میں اردو شعبے۔ جی، دنیا کے مختلف ممالک میں نئی بستیاں قائم ہیں، خصوصی طور پر امریکہ اور یورپ کی بات چھوڑ دیں تو جو مختلف، جیسے افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں جن میں مصر خصوصی طور پہ مصر کا ذکر خصوصی طور پہ آتا ہے۔ مصر کے بعد ماریشس ہے۔ یہ افریقہ جزیرہ کے ممالک ہے جہاں پہ اردو کے مختلف شعبے قائم ہیں۔ مصر میں آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے کہ عربی نسل لوگ 7 یونیورسٹیز میں، مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں طلبہ اور طالبات اردو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہاں پہ شعبے قائم ہیں۔ یہ جو شعبے وہاں موجود ہیں، کس سطح تک اردو کی تدریس وہاں ہوتی ہے؟ وہاں پہ جیسے مصر میں جو اردو شعبے موجود ہیں، وہاں پہ گریجویشن مطلب BA اور MA لیول کے، بلکہ کچھ جیسے
جامعہ ازہر مصر ہے یا قاہرہ یونیورسٹی، یہاں پہ ریسرچ کے بھی تحقیقی کام بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے موضوعات پہ کام بھی ہوئے ہیں. جیسے پروفیسر یوسف عامر صاحب کے ذریعے نگرانی بہت سارا کام ہوا ہے. ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم کے اندر میں بہت سارا کام ہوا ہے. ان لوگوں نے خود جدید شاعری پہ ہو یا تراجم پہ ہو، خاص طور پہ سید محمد ابراہیم، ڈاکٹر محمد ابراہیم نے تراجم پہ بہت سارے کام کیے ہیں. اس کے علاوہ یوسف عامر صاحب نے جدید شاعری پہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ جلال حفناوی صاحب ہے، تراجم کے حوالے سے احمد القاضی کا بھی ذکر آتا ہے. ان لوگوں نے کافی تحقیقی کام کیا. ان کی ریسرچ اسکالرس بھی ظاہر ہے کہ ان کی جس چیز میں بھی دلچسپی ہو، شعری یا پھر جو شاعری نثری اصناف ہے ان پر انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہیں. ان کے بہت سارے نمونے بھی ہمارے پاس موجود ہے. میں نے بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ اس میں کیا کیا کن چیزوں کو ان لوگوں نے مد نظر رکھا. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ اردو میں خاص طور پہ جو اردو سرمایہ ہیں اس کو پڑھ کر کے انہوں نے عربی کے قالب میں ڈالا اور بہت سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی، جو ظاہر ہے کہ ایک بڑا کام تھا. اچھا، یہ بتائیں اس کے مصر کے علاوہ اور جو دوسرے ممالک کے جو تدریسی ادارے ہیں ان کے یورپ کے حوالے سے کچھ اگر آپ روشنی ڈال سکیں. یورپ کے جیسا کہ 16ویں صدی عیسوی میں دارسدتاسی یا ان کے بعد کے جو یورپین رہے مستشرقین جنہیں ہم کہتے ہیں، ان سب کی کوششوں سے اٹلی میں سب سے پہلا جو علوم شرقیہ ڈپارٹمنٹ مطلب شعبے قائم کیے گئے تھے. اٹلی کے بعد جرمنی ہے، فرانس ہے. خاص طور پہ جو برطانیہ ایک اردو کا اہم مرکز رہا، وہاں پہ بھی بہت سارے ایسے ادارے جیسے آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے. اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے کالجز ہیں، وہاں پہ اردو کے شعبے قائم کیے گئے تھے. جو اچھی بات ہے. یہ بتائیں کہ آپ کو مطلب سامعین ہمارے اور ناظرین جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور یقیناً ان کے لیے یہ بڑی معلوماتی گفتگو ہے کہ دیار غیر میں، جسے دیار غیر نہیں کہنا چاہیے بلکہ اجنبی ملکوں میں، یعنی ہندوستان اور پاکستان سے باہر جو اردو ادب کی وسعت ہے، جو پھیلاؤ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ اردو ادب ابھی بھی ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے اہم ممالک میں نہ صرف یہ کہ پڑھائی جا رہی ہے، بلکہ اردو کے وہاں ادیب موجود ہیں، شعراء موجود ہیں، محقق موجود ہیں. تو اب ذرا ان ممالک کے کچھ ایسے محققین یا شعراء یا ادیب اور صحافیوں کے حوالے سے آپ کچھ بات کر سکتے ہیں. تو اگر یورپ کے حوالے سے ہم بات کریں تو اردو کے شعری اور نثری اصناف دونوں میں لکھاری اس وقت بھی موجود تھے اور ابھی بھی موجود ہے. جیسے جرمنی کو دیکھیں، جرمنی میں اچھے ناول نگار ہیں، کالم نگار ہیں، شاعر ہیں. جیسے عارف نقوی صاحب کو دیکھ لیں. ان کا ایک لمبا عرصہ ہے جو ان کی پوری زندگی کی جو انہوں نے اردو ادب کے لیے وقف کر رکھی تھی. انہوں نے بہت سارے اچھے مضامین لکھے، سفر نامے لکھے. ان کے علاوہ ناول کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو سرور غزالی صاحب کا بھی بہت اہم نام ہے. سرور غزالی صاحب کی ایک بہت اہم تصنیف دوسری ہجرت ہے. دوسری ہجرت ایک بنیادی طور پہ ناول ہے جس میں انہوں نے ہندوستان بر صغیر کی جو تقسیم کے جو ہولناکیاں ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا. جو بھی حادثات پیش آئے، خاص طور پہ جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تو ساتھ میں دوسری طرف سے ایک بنگلہ دیش کا بھی تقسیم وجود میں آیا تھا. تو بنگلہ دیش کے بعد جب بنگلہ دیش میں بھی جو تقسیمیں آئی اس کے بعد 1974 کے آس پاس، تو کس طرح سے وہاں سے بھی لوگوں کو جو اردو جاننے والے تھے یا جو اردو بول رہے تھے بنگالی کے علاوہ، ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات پیش آئے، ان سب کا انہوں نے بہت تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے. ان کا جو دوسری ہجرت ناول ہے اس میں ایک طرح سے پوری بر صغیر کی ایک تاریخ ہے، ہر حوالے سے، زبان کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، ہر حوالے سے ایک تاریخ ہے جنہوں نے بہت دردناک جو پہلو ہو سکتے ہیں انسانیت کے اس کا انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سے ان کے 2 افسانوی مجموعے ہیں، بہت سارے مضامین ہیں، اور شاعری بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں، نثری نظم لکھتے ہیں جو کافی دلچسپ ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اچھے شاعر ہے جرمنی میں، فرینکفورٹ میں، سید اقبال حیدر بھی کئی حوالوں سے جانے جاتے ہیں. اردو سے بالواسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اردو کے بہت بڑے شہدائی ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کئی تنظیمیں بنا رکھی ہیں اور موقع ب موقع، سال ب سال وہ پروگرام کرتے رہتے ہیں اور پوری دنیا سے اردو ادیبوں کو جمع کرتے ہیں.
बहुत अच्छी बात है। इसके तो इसका मतलब है कि ये न सिर्फ़ ये कि ये अदीब और सहाफ़ी वहाँ मौजूद हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि इन ममालिक में उर्दू की सरगर्मियाँ भी अक्सर व बेशतर होती रहती हैं और ये वाक़ई उर्दू के लिए फ़ाल नेक है कि इस तरह के अहबाब वहाँ मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस हवाले से रिसर्च कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप का तहक़ीक़ आपकी तहक़ीक़ मुकम्मल हो और मुकम्मल होने के बाद ये किताबी सूरत में आए ताकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उर्दू सिर्फ़ हिंदुस्तान तक और पाकिस्तान तक सिमट कर रह गई है, ऐसा न हो, बल्कि हम ये देख सकें कि दियार गैर में भी इतने सारे अदीब और इतने सारे मुहक़्क़िक़ीन मौजूद हैं जिनकी ख़िदमत यक़ीनन हुरूफ़ ज़र्री से लिखे जाने चाहिए। हमारा और आपका यक़ीनन हम दोनों का यही मकसद है कि वर्ल्ड उर्दू जी, एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इस तरह के अदीबों को, शायरों को न सिर्फ़ ये कि लोगों से मुतारिफ़ कराया जाए बल्कि उनका एतराफ़ भी किया जाए और इंशाअल्लाह हम लोग बहुत जल्द इस सिलसिले को शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया रुकनुद्दीन साहब आप यहाँ जी। तशरीफ़ लाए और ये गुफ्तगू की। मेरा ख़्याल है कि ये बहुत कारआमद गुफ्तगू हुई है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर।